الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد. اللہ حضور سرتاپا نور حبیب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے سفر میں براق کے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے نیچے زمین میں دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ نیچے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود تھے، پھر زندہ تھے، پھر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قیام کی حالت میں تھے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کو قبر میں بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ مردہ ہوتے، مٹی میں ملے ہوئے ہوتے، چور چور ہوئے ہوتے، تو پھر حضور یوں تو نہیں فرماتے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ زندہ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ باقی دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کی نماز سے اتنی محبت ہے، قبر میں نماز پڑھنا فرض نہیں، قبر میں نماز پڑھنا ضروری کام نہیں، لیکن اختیاری ہے۔ اگر کسی کا دل چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی ہے، اس کو اختیار ہے، وہ زندہ ہیں، تو پھر ان کا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کی اللہ سے ایسی محبت ہے کہ نبی قبروں میں بھی اپنے رب سے مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ سے مشغول ہونے، اللہ کو یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک بہتر طریقہ بلکہ اعلیٰ طریقہ نماز ہے۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ملتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کے لیے ایک قسم کا معراج ہے۔ یہ سب سے کٹ کر، دنیا سے ہٹ کر، گھر سے جدا ہو کر، بچوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے در پر آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھو بیچارے قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ میں ہیں، کبھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، یہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی یاد میں ہوتے ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو اتنی نظر مبارک عطا فرمائی ہے، اتنی دید عطا کی ہے، اتنی بصیرت، فراست دی ہے۔ آپ براق پر جا رہے ہیں لیکن نیچے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر مٹی کے اندر جو چیز اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو قبر میں دفن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جس پر فضل فرمایا اس کے دل کی آنکھیں روشن کرے تو پھر جدھر وہ دیکھے توجہ کرے۔ حجاب اس کے لیے حجاب نہیں بنتا، آڑ اس کے لیے آڑ نہیں بنتی۔ آڑ تو ظاہری آنکھوں کے لیے ہے، لیکن دل کی آنکھوں کے لیے جب حجاب اٹھ جائے تو کوئی آڑ ہے نہیں۔ اگر آڑ ہوتی، پردہ کام کرتا، حجاب مانے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اتنا صاف دیکھا، فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا صحابیوں، میں اس ٹیلے کو بھی جانتا ہوں جس ٹیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں۔
بیت المقدس کے قریب ایک ٹیلہ ہے، وہاں سے جو گزرا دیکھا قبر مبارک میں، تو میں اس ٹیلے کو جانتا ہوں، اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو وہ ٹیلہ بھی دکھاتا، وہ جگہ بھی دکھاتا۔ مشکات شریف باب الکرامات میں ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب یزید کی فوج مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئی، اس وقت صحابہ کرام بظاہری ان کے ڈر سے اپنی حفاظت کے لیے جنگلوں کی طرف چلے گئے، کوئی بیان کی طرف، کوئی کسی طرف۔ مسجد نبوی خالی ہو گئی، یزید کے لشکر نے اپنے گھوڑے مسجد کے اندر داخل کیے۔ میں نابینا تھا، بوڑھا تھا، عمر رسید، بظاہر بزرگ انسان۔ حضرت سعید بن مسیب قرآن کے حافظ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمر رسید اور بوڑھے نابینا ہیں، دیکھتے نہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ میں بوڑھا آدمی، مسجد میں کوئی مؤذن نہ رہا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھانے والا نہ رہا، میں مجبور ہو گیا، مجھے کون بتائے کہ صبح کا وقت آیا، مجھے کون بتائے کہ ظہر کا وقت آیا، مگر سبحان اللہ جب صبح کا وقت آیا تو روزہ اطہر سے، روزہ مبارک کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان آتی تھی، میں سمجھ جاتا تھا کہ اب صبح کی اذان ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر نماز پڑھاتے تھے، حضور قرات کرتے تھے، میں سنتا تھا، میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مقتدی بن کر نماز پڑھتا تھا۔ حضور صبح کی نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد پھر فارغ ہوتے، جب ظہر کا وقت آتا دوبارہ اذان ہوتی، پھر دوبارہ جماعت ہوتی، عصر کا وقت آتا تو پھر دوبارہ اذان، پھر دوبارہ جماعت۔ مشکات شریف حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود روزہ مبارک میں زندہ ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی یاد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا کہ میری بھی اللہ کی محبت میں ہوں، میرے دل میں اللہ کی الفت ہے، اللہ کی یاد کا شوق ہے، میں بھی اپنی قبر میں اللہ عز و جل کے سامنے رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، نماز کی شکل میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کی اللہ سے محبت ہے اور محبت میں نماز کی صفت ہے۔ ہمیں سبق ہے کہ ہم بھی نماز سے محبت کریں، ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آئے ہم موبائلوں کے اندر یا دنیا کے مشغلہ میں ہاتھ کار کی طرف ہو، دل یار کی طرف ہو، کام کرتے رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، جب نماز کا وقت آیا کام بند کیا، نماز میں مشغول ہوا، نماز سے فارغ پھر ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف۔ یہ ہے نبی کی صفت، اللہ والوں کی صفت، سچے مسلمانوں کی صفت۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی قبر میں زندہ ہیں، عمر فاروق اعظم بھی زندہ ہیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں حضرت سعید کے میں نے قبر کے اندر اذان کی آواز سنی اور پھر جماعت ہوتی ہے، ایک امام کم از کم 2 مقتدی، تو حضور کے پیچھے ابو بکر مقتدی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم مقتدی تھے، قبر مبارک کے اندر نماز جاری ہے۔ نبی تو زندہ ہیں لیکن حضور کے صدقے، حضور کے یار جو اللہ والے ہیں، سچے اللہ والے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ صاحب مشکات المصابیح نے اس روایت کو باب الکرامات میں اس لیے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا قبر میں نماز پڑھنا یہ اس کی کرامت ہے۔ ابو بکر ولی اللہ ہیں، تو ولی اللہ سے اگر عجیب چیز ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ولی اللہ ہیں، قبر میں نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ان کی کرامت ہے۔ اس دلیل کے لیے صاحب
مشکات المصابیح نے اس حدیث کو مشکات شریف باب الکرامات میں نقل فرمایا ہے۔ پھر استدلال کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، یہ نبی نہیں، یہ ولی اللہ ہیں، عالم بعمل مفسر محدث ولی اللہ ہیں۔ یہ مسجد میں ہے اور قبر والے کی آواز سن رہی ہیں،